بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورۃ المائدہ نمبر 5 آیت نمبر 60۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 60۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ اے رسول، ان یہود سے کہو میں تمہیں باعتبار انجام تم سے بھی زیادہ برے لوگوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے سعادتوں اور خوشگواریوں سے محروم رہ گئے اور ان کی انسانی صلاحیتیں جھلس کر راکھ بن گئی۔ سبت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان یہودیوں میں سے کچھ میں انسانیت کا شائبہ تک باقی نہ رہا تھا۔ ان کی سیرت بدترین حیوان بندروں اور سوروں جیسی ہو گئی تھی۔ سرکشی اور تمرد میں حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے یہ محکوم رہے، جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور محکومی کی مار پڑی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح راستے سے بہت دور اور ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین مقام پر ہیں۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ جب یہ تیرے پاس آئے تو کفر کی حالت میں آئے تھے، اور جب یہ تیرے پاس سے واپس لوٹے تب بھی کفر ہی کی حالت میں تھے۔ اور اللہ کا قانون مکافات ان کی اصل اندرونی حالت سے باخبر ہے جسے یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ آیت نمبر 62۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول، تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ ذات میں کمزوری پیدا کرنے والی باتوں، سرکشیوں اور باطل طریقے سے مفت خوری میں سب سے زیادہ سرگرم عمل ہیں۔ کیا ہی برے ہیں یہ کام جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ السخطہ اور عدوان کا مفہوم، اور ایسا کام جو انسانی توانائی کو مزمحل کر دے، افسردہ کر دے، کمزور کر دے، دوسروں سے وہ پیچھے رہ جائے، اسے الاسم کہتے ہیں۔ اور ایسی تیزی کہ جو انسان کو بغیر الحد آگے بڑھا دے، جس سے وہ سرکشی اختیار کر لے۔ عدوان سورہ 5 آیت 62، اسے کہتے ہیں اسم۔ سورہ 5 آیت 62۔ تو ہر وہ برائی ہے جس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک رہے، مثلا افیون کھا کے اپنے کمرے کے اندر لیٹنا اور اونگتے رہنا۔ عدوان سورہ 5 آیت 62 کا اثر معاشرہ پر پڑتا ہے، مثلا شرابی باہر نکل کر اغل غبارہ کرتا ہے تو کہا کہ ایسی صورت مت پیدا کرنا کہ ضعف و کمزوری میں مبتلا ہو کر پیچھے رہ جاؤ، اس سے تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اور ساتھیوں کے ساتھ سرکشی بھی اختیار نہ کر لینا، کیونکہ یہ بھی گناہ ہے۔ عصم اور عدوان کے مرض میں زندگی توازن دوش نہیں رہتی۔ ان دونوں امراض میں مبتلا قوم ہنگامہ آرائیوں پر اتراتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا وَأَكَلِهِمُ السُّحْتَ سورہ 5 آیت 62، تاکہ حرام خوری سے کھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے۔ سحتہ سورہ 5 آیت 62، کسی بھی ناجائز طریقے سے کوئی چیز جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ سحتہ میں شمار ہوتی ہے۔
آیت نمبر 63۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے علماء اور مشائخ ان کو ذات میں کمزوری پیدا کرنے والی باتوں اور باطل طریقے سے مفت خوری سے روکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے تو خود مذہب کو کاروبار بنا رکھا ہے، کس قدر برا ہے یہ ان کا کاروبار۔ الاحبار یہودیوں کے ہاں شریعت کے علماء، رہبان ان کے طریقت تصوف کے مشائخ، یسنعون صنع بنیادی معنی تو کسی چیز کو نہایت عمدگی کے ساتھ بنانے کی ہے، لیکن جب یہ لفظ مذہب میں استعمال ہو تو اس کے معنی مصنوعی یا کاریگری کے ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کا ساختہ۔ علماء و مشائخ کرتے یہ ہیں کہ مصنوعی و خود ساختہ مذہبی رسوم اور شعائر کا نام دین رکھ دیتے ہیں اور قوم کو فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہمارے بتائے ہوئے رسوم و شعائر منشائے خداوندی کو پورا کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی صنعت انڈسٹری کو چمکاتے ہیں۔ ان کا رزق کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، مذہبی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، اور یوں وہ دوسروں کی کمائی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ صنعت کاروں احبار و رہبان کا گروہ خود حرام خوری میں مبتلا ہے تو دوسروں کو یہ کیسے روکے گا؟ آیت نمبر 64۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یہ یہود کہتے ہیں کہ ذرا ان کے خدا کو تو دیکھو جو کہتا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو، مجھے قرض دو، اور یہ مذاقاً کہتے ہیں کہ ان کے خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کنجوس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط ذہنیت کی وجہ سے خود بخیل بن چکے ہیں، اس وجہ سے یہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان سے کہو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے خزانوں کے منہ کھلے رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے وہ احکام جو تیری طرف نازل ہوئے ہیں وہ حسد کی وجہ سے ان لوگوں میں سرکشی اور انکار کے جذبات بھڑکانے کا موجب بن رہے ہیں۔ ان کی اس ذہنیت اور مذہب کو کاروبار بنا لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود ان میں قیامت تک کے لیے باہمی بغض و عداوت پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے جب کبھی بھی جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ نے انسانوں کی جماعت کے ذریعے روک تھام کر کے اسے بجھا دیا۔ یہ زمین میں بدامنی پھیلانے میں بڑے سرگرم ہیں، اور اللہ بدامنی پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھے کہ خدا انسانی دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو براہ راست پورا نہیں کرتا۔ اپنی ذمہ داریوں کو وہ انسانوں میں موجود حزب اللہ سے پورا کراتا ہے۔ اسی لیے اس جماعت کے جتنے اعمال اور افعال اور حرکتیں ہوتی ہیں خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ خدا نے مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں جماعت مومنین سے کہا کہ تم ان کی حفاظت کے لیے اٹھو۔ آیت نمبر 65۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب قوانین خداوندی القرآن پر ایمان لاتے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے تو ہم ان کی زندگی کی ناہمواریوں کو دور کر دیتے اور انہیں بھی زندگی کی سرفرازیوں اور خوشگواریوں سے نوازتے۔
خدا کسی قوم کو بلکہ فرد کو بھی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم نہیں کرتا۔ قرآن کی خصوصیت کہ وہ کسی قوم کو بلکہ کسی فرد کو بھی ابدی طور پر زندگی کی خوشگواریوں سے محروم نہیں قرار دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور پستی کا عذاب وحی کا متعین راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، نہ کہ خدا کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی۔ لغزشیں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں وہ زندگی کی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن برکات کے دروازے ان پر ابدی طور پر بند نہیں ہوتے۔ وہ جب بھی اور جہاں بھی خدا کی طرف لوٹ کر ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ 2 قدم بڑھ کے ان کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی صحیح روش کے نتیجے میں غلط روش کے نقصانات کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے بنی اسرائیل ہی کیوں نہ ہو، اگر پھر خدا کے قوانین پر ایمان لے آئیں، ان کی نگہداشت کریں، تو ان کی ناہمواریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر نتیجہ بتایا جنات نعیم، سورہ 5 آیت 65، یعنی زندگی کی جن خوشگواریوں سے محروم ہو چکے ہیں ان کے دروازے پھر ان پر کھل سکتے ہیں۔ ابدی طور پر دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 66۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی حقیقی تعلیم پر کاربند رہتے اور اب اس رسول پر نازل کرتا قوانین کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ جدوجہد کرتے تو ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے اور ہر مقام سے رزق کے چشمے ابل پڑتے، لیکن ان میں سوائے ایک چھوٹی سی میانہ رو جماعت کے اکثریت نے قوانین خداوندی کے بجائے اپنے لیے بری راہیں تلاش کر کے سخت بری حرکات شروع کر دیں۔ قرآن کی برکات سماوی اور برکات ارضی کی اصطلاحات کی وضاحت۔ غیر مسلموں کو چاہیے تھا کہ جماعت مومنین کے ساتھ مل کر نظام خداوندی کو مستحکم کرتے تو ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔ ان الفاظ کی تشریح قرآن نے اپنے دوسرے مقام پہ کی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سورہ 7 آیت 96۔ اگر بستیوں والے کسی ملک کے ہوں، کہیں کے ہوں، اگر خدا کے قوانین کی صداقتوں پر ایمان لے آئیں اور پھر ان کی نگہداشت کریں، لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، سورہ 7 آیت 96، تو ان پر سماء اور ارض کی برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ارض کی برکات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی معاشی اقتصادی حالت، روٹی کا مسئلہ، یہ سب ارض کی برکات ہیں۔ سوشلزم اور سرمایہ داری میں انسان کا سارا مسئلہ معاشی ہے، حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی اور مسئلہ انسان کا رہتا ہی نہیں۔ یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ ہر حیوان کا مسئلہ پیٹ بھرنا ہے، ان کے نزدیک تو مسئلہ روٹی کا ہے، لیکن مذہب میں تصوف کے نزدیک سارا مسئلہ روحانیت کا ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ساری وادی تقاضوں کو بنا کر دینا چاہیے۔ سرمایہ داری اور مذہب دونوں ایکسٹریم پر ہیں۔ سماوی برکات ایک دار خداوندی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کی ذات کی صلاحیتیں نشو و نما پا کر بعد زندگی میں مزید ارتقاء کے قابل ہو جاتی ہے۔ سوشلزم اور سرمایہ داری کی زندگی حیوانی سطح کی زندگی، عرضی زندگی ہے، جبکہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا انسانی سطح کی زندگی ہے، جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ قرآن ان دونوں زندگیوں کے مجموعہ کو فوز و فلاح کی زندگی قرار دیتا ہے۔ نظام خداوندی اپنے پروگراموں کے ذریعے طبعی ضروریات بھی پورے کرتا ہے اور افراد کو ایسے مواقع بھی مہیا کرتا ہے جس سے ان کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے۔ قرآن نے عرضی اور سماوی برکات دو چیزیں کہی ہیں کہ ایمان و تقوی کے نتیجے میں یہ دونوں برکات حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کی طبعی یا حیوانی زندگی کے تقاضے اور ضروریات پوری ہونا عرضی برکات ہیں، لیکن اقدار خداوندی پرماننٹ ویلیوز کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما سماوی برکات ہیں۔
انسان کی طبعی زندگی عزت کے تابع ہے، اس لیے یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے۔ اصل میں مسئلہ اس کی انسانی زندگی کا ہے کہ اس کی نشو و نما کیسے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کر ایک نظام تشکیل دیا جائے اور پھر اس کے تحت اپنی زندگی بسر کی جائے تو عرضی و سماوی برکات دونوں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 67۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول، تمہارے رب کی طرف سے جو ضابطۂ حیات تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو تمام انسانوں تک یکساں طور پر پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہاری طرف سے فریضہ رسالت کی عدم ادائیگی ہوگی، اور اللہ تمہارے مشن پروگرام کو مخالفین کی شرمگیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو لوگ حق و صداقت پر مبنی بات کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیں تو ایسے لوگ خدا کے قانون کے مطابق راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 68۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تمہارے ایمان کا دعویٰ اس وقت تک بے بنیاد ہے جب تک تم تورات، انجیل اور اس چیز قرآن کی تعلیم کو نظام کی شکل میں قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن وہ چیز قرآن جو تیری طرف سے تیرے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے کی دعوت ان لوگوں کے جذبات حسد، سرکشی اور دشمنی کو اور تیز کر رہی ہے۔ سوئم ان سرکشوں کی تباہی پر افسوس نہ کرو کیونکہ ان کی تباہی خود ان کے اپنے اعمال میں پوشیدہ ہے۔ تورات وہی تھی جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور وہ اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ انجیل وہی تھی جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور وہ تمہارے پاس اب نہیں ہے۔ تمہیں اپنے وقت میں ان کتابوں کی مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے تھا۔ اب جبکہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ اصل کتابیں نہیں ہیں تو اب نازل کردہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کر لو تو تم پر ارضی و سماوی برکات کے دروازے کھل جائیں گے، بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف آتے الٹا اس قرآن کے بارے میں ان کے ہاں سرکشی، طغیان اور بغاوت دل میں ابھرتی ہیں۔ کہا فلا تأس علی القوم الکافرین، سورہ 5 آیت 68۔ اے رسول، ان کے اوپر غمگین نہ ہو کہ یہ تباہ ہو جائیں گے۔ کتنے طبیب مشفق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کھا رہے ہیں کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 69۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے، سورہ 2 آیت 62۔ وہاں جو وضاحت کی گئی ہے وہ بھی پیش نگاہ رہے۔ جب اسلامی نظام موجود ہو تو بے شک وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور وہ جو صابی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی نظام خداوندی کے اقتدار اعلیٰ اور روز آخرت پر ایمان لا کر نظام کے قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں گے تو انہیں دنیا و آخرت میں کسی قسم کا خوف و خطر اور حزن و ملال نہیں ہوگا۔ جب اسلامی نظام موجود نہ ہو تو بے شک وہ جو ایمان کے مدعی ہیں
نسلی مسلمان، اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو سابئی ہیں اور وہ جو نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور روز آخرت پر اور اللہ کی کتابوں، رسولوں اور فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے اور مذہبی بننے کی بجائے قابل عمل قوانین خداوندی کے مطابق نیک اعمال بھی کریں گے اور نظام خداوندی کے قیام کی تڑپ بھی دل میں رکھتے ہوں گے، تو ان کو اخروی زندگی میں نہ کسی قسم کا خوف و خطر ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا۔ سازگار حالات نہ ہوں تو قرآنی قوانین کے نفاذ کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے۔ قرآن کے قوانین حالات سے مشروط ہیں، یعنی کسی دور میں کچھ قوانین پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو وہ سازگار حالات پیدا ہونے تک کے لیے منسوخ نہیں بلکہ ملتوی رہیں گے جب تک ان پر عمل درآمد کرنا ممکن نہ ہو جائے۔ مثلا جو احکام مکہ میں نازل نہ ہوئے تھے وہ خدا کے ہاں التوا میں تھے، ان کو مکی ماحول میں نازل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا جبکہ ان پر عمل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے ایسے قوانین اور دیگر ذمہ داریوں کو مکی زندگی میں نازل ہی نہ کیا۔ اس کی مصلحت کو اختیار کرتے ہوئے علماء کرام کو مکی دور سے بھی بدتر حالات میں آج مسلمانوں کو مدنی مسلمان بنانے کی ضد چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان مدنی مسلمان کبھی نہیں بن سکے۔ مدنی مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ نمبر 1 اپنی آزاد سرزمین یعنی مملکت ہو، نمبر 2 قرآنی تعلیم کے مطابق نظام خداوندی اس زمین میں قائم ہو چکا ہو، نمبر 3 نظام کا ایک زندہ سربراہ اللہ اور رسول موجود ہو جس کے پاس قوت نافذہ ہو، نمبر 4 مسلمان دل کی رضامندی کے ساتھ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہوں، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نظام خداوندی یعنی اللہ اور رسول مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوا ہوگا اور اس کے پاس قوت بھی ہوگی تو تب بھی سودی نظام کے خلاف نظام خداوندی جنگ کا اعلان کر سکے گا۔ آج پاکستان میں سوائے پہلی شرط کے باقی 3 شرائط پوری نہیں ہوتی تو سودی نظام کے خلاف جنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو اس وقت قرآنی تعلیم کے بھرپور نتائج مرتب ہو سکیں گے، جن کی بدولت انسان کے لیے ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جس میں نہ خوف و خطر ہوگا اور نہ ہی ملال و حزن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نظام خداوندی کے قیام کے لیے کوشش یا کم از کم اس کے قیام کے لیے دل میں تڑپ ہو تو انسان کی اخروی زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک تو نظام خداوندی کے قیام کے لیے نظام کے سربراہ کی ہدایات کے مطابق کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر نظام خداوندی اپنے قیام کے ابتدائی مراحل میں بھی نہ ہو تو ایسے حالات میں فہم قرآن کو عام کرنا ہی نظام خداوندی کے لیے جدوجہد شمار ہوگا۔ لیکن اس دوران جس قدر خدا کے قوانین و احکام پر عمل ممکن ہو ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی نظام خداوندی کے قیام کی تڑپ دل میں ہونا چاہیے۔ نہ صرف تڑپ بلکہ ممکن ہو تو نظام خداوندی کے قیام کے لیے عملی جدوجہد بھی کرنا چاہیے، بشرطے کہ ایک سربراہ میسر آ جائے۔ اس طرح کی کوششوں سے اس دنیا میں خوف و ملال سے چھٹکارا نہ بھی ملا تو اخروی زندگی میں ضرور ایسا ہوگا۔ ہماری رائے کی بنیاد قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کا اچھے الفاظ میں ذکر سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرد مومن کی 2 حقوق پر مبنی پوری تقریر ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں کی تھی، وہ قرآن میں درج ہے۔ کسی اسلامی نظام کے تحت نہ تو فرعون کی بیوی نے اور نہ ہی فرعون کے دربار کے مرد مومن نے زندگی بسر کی تھی۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ ان دونوں کا 5 ایمانیات پر صحیح قرآنی ایمان تھا اور وہ نظام خداوندی غالب آنے اور باطل کے مغلوب ہونے کی تڑپ بھی دل میں رکھتے ہوں گے، اور ساتھ ہی نیک اعمال جو ایسے ماحول میں کر سکتے ہوں بھی اپنے نامہ اعمال میں رکھتے ہوں گے۔ مسلمان، یہودی، سابئی، نصارہ میں سے جو قرآن کے مطابق اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا سورہ 5 آیت نمبر 69۔ یہ دہریوں سے نہیں، بات ان سے کی جا رہی ہے جو ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے ہی ایمان کے مدعی ہیں۔ اگر دہریوں کو چھوڑ کر مذاہب والوں کو لیں تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق خدا اور آخرت کا تصور رکھتے ہیں، تو کیا اپنے تصور کے مطابق اللہ اور آخرت پر ایمان سے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ 5 آیت 69 والی کیفیت حاصل ہو جائے گی؟ اپنے انداز کے ایمان کو قرآن ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ مذاہب والوں میں سے کسی کا ایمان دوسرے سے نہیں ملتا،
بلکہ ان کے خدا کو آپس میں متضاد ہیں۔ یہودی خدا کا ایک غضبناک شریعت کا دینے والا ہے، عیسائیت کا خدا رحم دل اور رحم کا اعلان کرنے والا ہے۔ کسی کا خدا اوتاروں کی شکل میں دنیا میں آنے والا ہے، کسی کا خدا مسیح کی الوہیت کی شکل میں آنے والا ہے، کسی کا خدا عزیر کی شکل میں آنے والا ہے، کسی کا خدا کائنات سے الگ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا خدا رام بھی وہی رحیم بھی وہی ہے، تصور کائنات کی ہر شے خدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خدا کے متعلق سارے تصور قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ اسی طرح آخرت کے متعلق بھی مذاہب میں مختلف تصورات ہیں۔ خدا اور آخرت کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس خدا پہ ایمان لائیں جو ہم نے قرآن میں بتایا ہے تو اسے کہیں گے کہ خدا کو ماننے والا۔ آخرت سے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہمارے بزرگ وہاں سے نکال کر جنت میں بھجوا دیں گے۔ ہندوؤں کے ہاں آواگان کا تصور ہے۔ ان الذین آمنوا میں قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا، بے شمار مقامات پہ آیا ہے۔ اکثر تو ایسے مقامات ہیں جہاں یہ الفاظ صرف معیار پر پورا اترنے والے مومنین کے لیے آئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ الفاظ آج کل کے ہم مسلمانوں کے لیے بھی آئے ہیں۔ ہم روز رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں دین کو مت چھوڑو، تو مسلمان کے معنی میں بھی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ آج ہم آپ اصطلاحی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں اور ان الذین آمنوا کے زمرہ میں آتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ ہمیں جہاں لکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی لکھتے ہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن میں ان الذین آمنوا آیا ہے۔ اب بات یہ بنی کہ چاہے ہم جیسے مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی ہوں، صائبین، ستارہ پرست ہوں، کوئی بھی ہوں، ان تمام کیٹیگریز میں سے جو بھی قرآن کے دیے ہوئے تصور کے مطابق ایمان لے آئے گا وہ مومن سمجھا جائے گا اور ان کو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ 5 آیت 69 کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ پیدائشی طور پر کوئی شخص نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ کفر بھی اپنے اختیار سے اختیار کرنا پڑتا ہے اور ایمان بھی اپنے اختیار سے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کفر ایک ذہنیت کا نام ہے، ایک روش زندگی کا نام ہے، ایک صبر حیات کا نام ہے۔ اسے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قوم کے طور پر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان بننے کے لیے ہر ایک کو ایمان لانا پڑتا ہے، یعنی قلب و دماغ کی کامل رضامندی اور اطمینان کے بعد کچھ صداقتوں کو صحیح تسلیم کر لینا ایمان ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کی تائید میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا سورہ 4 آیت 136، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور فوراً آگے کہا آمنوا باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ سورہ 4 آیت 136۔ مسلمانوں ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اس کتاب پہ جو اس نے نازل کی ہے۔ آگے ہے والکتاب الذی انزل من قبل سورہ 4 آیت 136، جو پہلے کتابیں نازل کیں ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ مسلمان کہہ دیں گے کہ ایمان تو ہم لائے ہوئے ہیں اور کیا کریں؟ آمنوا باللہ و رسولہ سورہ 4 آیت 136، ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ کیا مسلمانوں کا اللہ اور رسول پر ایمان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ جیسا ہم بتا رہے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ ہم روز کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان نہیں رہا، مسلمانوں میں اسلام نہیں رہا، تو یہ ہم انہی معنی میں مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سورہ 4 آیت 136 کے زمرہ میں آتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو بات صاف ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر سورہ 5 آیت 69 میں آمنا ان مامنوں میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، یہودیوں کے ہاں پیدا ہو جاؤ، نصارہ اور صائبین کے گھر پیدا ہو جاؤ،
کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے، دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ از خود فیصلہ کر کے کفر یا ایمان اختیار کریں۔ ایمان لانے کی صورت میں قرآن کے بتائے ہوئے ایمانیات پر ایمان لائیں۔ یہاں قرآن نے 5 اجزائے ایمان میں سے صرف 2 اجزائے ایمان دہرائے ہیں، اور بے شمار مقامات میں ایسا کیا ہے۔ کہیں وہ 5 میں سے 4 ذکر کرتا ہے، کہیں 3 کا ذکر، کہیں 2 کا، کہیں 1 کا ہی ذکر کرتا ہے، اور کہیں سب کا ذکر کرتا ہے۔ بنیادی طور پر باقی 3 امانیات اللہ اور آخرت کے ایمان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے صرف انسانی فکر اور عقل کافی نہیں ہے، خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ ہے خدا پر ایمان۔ دہریہ کہتا ہے کہ انسانی علم اور فکر کے علاوہ کسی اور رہنمائی کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے معنی خدا کو ماننے یا نہ ماننے کے۔ خدا کی رہنمائی وحی کسی انسان کے ذریعے ہی ملتی تھی، تو ایسے انسان کو رسول کہتے ہیں۔ جو خدا کی وحی دیتی ہے اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا سے نبی تک وحی کو لانے والے میڈیم کو جبرائیل ملائکہ کہتے ہیں۔ وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، جو زندگی بعد زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کرے گی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو زندگی مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل نہ ہو سکے گی، لہٰذا حصے میں تباہی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی کا نچوڑ اس کا نتیجہ ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے زور اللہ اور آخرت کے ایمان پر دیا ہے۔ آیت نمبر 70۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ آنے والے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا تھا۔ ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ اقرار کے باوجود ہوا یہ کہ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہیں اکڑ جاتے۔ پھر ان رسولوں میں سے بعض کی تو محض تکذیب کرتے اور بعض کو قتل کر دینے کے درپے ہو جاتے تھے۔ عربی میں قتل کے معنی رسوا کرنا، ذلیل و خوار کرنا، مرتبے سے گرا دینا بھی ہیں۔ آیت نمبر 71۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ان یہود نے اپنے دل میں سمجھ رکھا تھا کہ ہم جو جی میں آئے کریں، ہم سے کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جواب دہی سے لاپرواہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے قوت کے نشے میں قوانین خدابندی کے ساتھ اندھوں اور بہروں جیسا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مہلت دے کر ان پر اپنی رحمت کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ یوں زندگی کی آسائش ان کو حاصل ہو گئی، لیکن ان کی اکثریت نے حق اور صداقت سے پھر وہی اندھوں بہروں والا سلوک کیا، اور خدا کا قانون مکافات برابر دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔
بے شک ان لوگوں عیسائیوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسیح نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تھا کہ اللہ کے قوانین کی اطاعت اختیار کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو کوئی اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک کر لیتا ہے تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ایسی زیادتی کرنے والوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں کے اس عقیدہ کو عام اصطلاح میں حلول کا عقیدہ کہتے ہیں کہ خدا ایک انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ انسان ہی خدا ہو جاتا ہے۔ تصوف میں وحدت الوجود عقیدے کے مطابق ہر فرد خدا ہے، ہر شے خدا ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ کسی رسول کو خدا بنا لینا، انسان کو خدا سمجھ لینا شرک ہے، نیز فرقے بنانا بھی شرک ہے۔ سورہ 30 آیت 31-32۔ آیت نمبر 73۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ان عیسائیوں ہی کے ایک گروہ نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس میں سے۔ یاد رکھو خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر یہ ان باطل عقائد سے باز نہ آئے تو یہ کفر ہے جس کا نتیجہ ان کے حق میں الم انگیز عذاب ہے۔ عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ تین میں ایک، ایک میں تین۔ خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا خدا کا ماننا نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، خدا اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 74۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ کیا یہ لوگ باطل عقائد کو چھوڑ کر خدا کی کتاب قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے، جہاں سے انہیں اپنے سابقہ غلط عقائد کے مضر رساں نتائج سے حفاظت بھی مل جائے گی اور ان کی ذات کی نشو و نما کا سامان بھی؟ کیا یہ اس قدر نڈر ہو گئے ہیں کہ خدا سے اپنی حفاظت بھی طلب نہیں کرنا چاہتے؟ آیت نمبر 75۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو بس خدا کا ایک رسول تھا، اس سے پہلے بھی خدا کے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، اور اس کی ماں ایک راست باز سچی عورت تھی۔ وہ دونوں عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح نکھار اور ابھار کر بات واضح کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو دیکھو وہ کس طرح باطل عقائد کی طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کا محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے مسیح ابن مریم کی پوزیشن بتائی کہ وہ خدا کے ایک پیغامبر تھے۔ ان سے پہلے بھی کئی اس قسم کے پیغام گزرے۔ ایسے ہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، لہٰذا مسیح بھی رسول سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کسی رسول کو رسالت سے آگے بڑھانا شرک ہے۔ یہودیوں نے حضرت مریم پر بہتان لگائے اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ، سورہ 5 آیت 75، اور اس کی ماں ایک راست باز سچی عورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں عام انسان تھے۔ اس کے لیے دلیل یہ دی کہ کانا یاکلان الطعام، سورہ 5 آیت 76، وہ کھانا کھاتے تھے۔ خود انجیل میں ان کے کھانا کھانے کا ثبوت لکھا ہوا ہے۔
جو کھانے پینے کا محتاج ہے تو اس کی زندگی طبعی ہو گئی اور طبعی زندگی خدا کی نہیں ہو سکتی۔ آگے کہا انظر کیفا نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح نکھار اور ابھار کر بات واضح کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ان سے کہو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو اپنا الہ صاحب اقتدار خدا تسلیم کرتے ہو جنہیں نہ تمہارے نفع کا اختیار ہے اور نہ نقصان کا؟ ان کے برعکس خدا تو وہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان ذات کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ طبعی نقصان تو کوئی بھی شخص دوسرے نقصان کو پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانی ذات کو نفع یا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ ہر شخص خود ہی اپنی ذات کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ اصول بتایا کہ انسانی ذات کے نفع اور نقصان کے مقابلے میں انسان کے طبعی مفاد اور طبعی نقصانات کمتر ہیں۔ اس لیے طبعی نفع اور نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسانی ذات کے نفع اور نقصان کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھو۔ کسی کے سامنے جھکنے کے دو ہی جذبے ہو سکتے ہیں، یا جلب منفعت کچھ فائدہ ملتا ہو یا دفع مضرت اس سے نقصان ٹلتا ہو، اور جس میں کوئی اختیار نہ ہو ان کو معبود بنا لینا، ان کو خدا بنا لینا جہالت ہے۔ یہ عقیدہ کہ حضرت جی کی نگاہ ہو جائے گی تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ جو قوانین فطرت کو توڑ کے کوئی کچھ کر سکے ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ اختیار تو صرف خدا کو حاصل ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ سکے، لیکن اس نے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نہ توڑنے کی اپنے اوپر از خود پابندی لگا لی ہے۔ اسی کے بارے میں کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہمارے قانون کی نتیجہ خیزی میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ جیتے جی حضرت جی تو ایک طرف ہمارے مسلمانوں کے باطل عقیدے کے مطابق تو قبروں میں پڑے مردے بھی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مبالغہ نہ کرو، خدا کو خدا تسلیم کرو اور رسول کو رسول، اور ان لوگوں کے غلط جذبات و تصورات کے پیچھے نہ لگو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ سب سیدھے راستے سے بھٹک کر کہیں سے کہیں چلے گئے۔ غلو بے باک جذبات پر مبنی ہوتا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ مشاہدہ میں یہی آیا ہے کہ انسان جن سے عقیدت رکھتا ہے ان کا درجہ کبھی کم نہیں کرتا، ان کا درجہ ہمیشہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ، تو کر دیا نہ مدینہ کو کعبہ سے بلند، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں۔ شاہ ولایت حضرت علی کا لقب رکھا ہوا ہے، اصل مقام سے بلند کرنے کو غلو کہتے ہیں۔ اگر کوئی حضرت جی کہتا ہے کہ بابا جی مجھے سجدہ نہ کرو تو جذبات کا مارا عقیدتاً باہر آ کر کہتا ہے کہ حضرت جی کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، اور مزید کہتا ہے کہ صاحب انہیں بھی اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ غلو در حقیقت جذبات پر مبنی ہوتا ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا اتباع نہ کرنا جو اس سے بیشتر گمراہ ہو گئے تھے۔ غلو میں مبتلا لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس سے قبل بھی بنی اسرائیل میں تھے جنہوں نے کفر کیا، ان کو خود ان کے دو برگزیدہ پیغمبروں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے معلوم قرار دے دیا تھا، یعنی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہاری غلط روش کی وجہ سے تم سے نوازشات خداوندی چھینی جا رہی ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کو لفظ لعنت گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے معنی ہے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جانا، دور ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی اور بنی اسرائیل محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 89۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ لعنت زدہ لوگوں کی اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی کہ ان کے معاشرہ میں برائیاں عام ہو چکی تھیں اور ایک دوسرے کو برائیوں پر روکتے بھی نہیں تھے۔ نہایت بری روش تھی ان کی جس پر وہ گامزن تھے۔ برائیوں سے روکنا ٹوکنا معاشرے میں سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے سورۃ العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ 103 آیت 3۔ پوری امت کا فریضہ بتایا گیا ہے، یہ فریضہ ادا ہوتا رہے تو معاشرے میں برائیاں عام نہیں ہوتی۔ روکنے ٹوکنے سے باز رہنے کو قرآن نے نہایت بری روش کہا ہے۔ اس کا نتیجہ قرآن نے بتایا کہ وہ پھر زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 80۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اب تک ان یہود کی یہ حالت ہے کہ یہ ان لوگوں سے اپنا یارانہ گانٹتے ہیں جو دین خداوندی کے منکر اور مخالف ہیں۔ کتنا برا ہے یہ سامان سفر توشہ جو انہوں نے مستقبل کے لیے اپنی ذات کے لیے تیار کیا ہے۔ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مستقبل کے لیے اس طرح کی بری کمائی کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ یہ دنیا و آخرت میں روش نہ بدلی تو ذلت و رسوائی کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ آیت نمبر 81۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ اور اگر یہ یہود اللہ قوانین خداوندی پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے پر ایمان لے آتے تو یہ کبھی کفار کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ان میں اکثر سیدھی راہ چھوڑ چکے ہیں اس لیے کہ انہیں اسلام سے بغض ہے۔ اگر یہ یہود ایمان لے آتے تو پھر بھی یہی ٹیسٹ تھا کہ ما اتخذوہم اولیاء، سورہ 5 آیت 81۔ یہ پھر اپنوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ مخلص مومن کا یہی ٹیسٹ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے اور جو شروع سے اس صورت میں آ رہا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا بنانا سمجھنے والوں کو فاسقون، سورہ 5 آیت 1 کہا ہے، یعنی یہ نظام خداوندی کے سانچے پیٹرن میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اوپر گزر چکا ہے، اسی کو تو قرآن نے ارتداد کہا ہے۔ آیت نمبر 82۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اے رسول، تم یہود اور مشرکین عرب کو جماعت مومنین کے حق میں شدید ترین دشمن پاؤ گے، جبکہ نصارہ کو تو دیکھے گا کہ وہ تمہاری جماعت سے تعلقات وابستہ کرنے میں دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان نصارہ میں منکسر المزاج عالم دین اور تارک الدنیا راہب ہیں، جن کی طبیعت میں ابھی تک تکبر اور سرکشی نہیں ہے۔ اسلام کی دشمنی میں یہود و نصارہ یکساں ہیں، لیکن عیسائیوں میں تکبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسلام کے نسبتاً قریب ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور قرآن کریم بھی شاہد ہے کہ جماعت مومنین کی سب سے زیادہ مخالفت مشرکین عرب نے کی، ان کے بعد مخالفت یہود کی طرف سے ہوئی۔ رہے عیسائی تو ان میں ابھی سیاست نہیں آئی تھی، اس لیے یہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے اس وقت کے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے باب میں متشدد نہیں ہیں، یہ تم سے اچھے معاملات رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ کچھ درویش منش سے لوگ ہیں، ان میں نخوت اور تکبر نہیں ہے۔ اس آیت کو ہمارے علماء کرام عیسائیوں کے حق میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی پیچھے ہی آیت گزری ہے کہ جس میں یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سورہ 5 آیت نمبر 51۔ یاد رکھو یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا دوست دار یا ان کو حمایتی نہ تصور کر لینا۔ یہ جو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سورہ 5 آیت 82، ان کی طبیعت میں تکبر اور سرکشی نہیں ہے۔ اسی لیے یہود میں سے تو بہت کم مسلمان ہوئے، لیکن عیسائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایمان لائی تھی۔ کیونکہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، اس بنا پہ یہ اسلام سے نفرت نہیں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو تو اس بات کا بغض تھا کہ نبوت بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئی ہے۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رسول اللہ کے عہد کے نصارہ کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اس نازل کرتا قرآن کے آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان آیات میں انہیں حقیقت بے نقاب نظر آتی ہے اور وہ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں، تو تو ہمارا شمار بھی اس جماعت مومنین میں کر لے جو حق کی نگہبان ہے۔ آیت نمبر 84۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور یہ نصارہ کہتے ہیں کہ اب کون سی بات باقی رہ گئی ہے کہ ہم اللہ پر اور حق و صداقت الکتاب پر ایمان نہ لائیں، اور کیوں نہ اس بات کی آرزو کریں کہ اے ہمارے رب، ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل کر لے۔ عیسائیت انفرادی چیز تھی، سیاست ان کے اندر نہیں آئی تھی، جبکہ قرآن ایک اجتماعی معاشرے کی تعلیم دے رہا تھا، اور اجتماعی معاشرے کے فوائد، فتوحات اور خوشحالی کی صورت میں سامنے بھی آ رہے تھے۔ اسلام ان کے انفرادی مذہب سے تھا بھی ایک الگ چیز۔ انہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا اور نظام کے نتائج دیکھ تو ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی تھی۔ آیت نمبر 85۔
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اپنے ایسے حسین قول اور آرزو کی وجہ سے یہ نصارہ جماعت مومنین میں شامل ہو گئے، اور اپنے حسن کارانہ عمل کی وجہ سے وہ زندگی کی ان سدا بہار خوشگواریوں سے بہریاب ہو گئے جن پر کبھی افسردگی نہیں آ سکتی۔ یہ ان کے ایمان و عمل کا بدلہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا کسی قوم پر اسلام کے دروازے بند نہیں کرتا۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ اور صائبین میں سے جو چاہے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان لا سکتا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ سورہ 5 آیت 83۔ انہی کی بات نہیں ہے، جو بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 86۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ان کے برعکس جو لوگ حق و صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے شادابیوں کی جنت کے بجائے تباہیوں کا جہنم ہے۔ انکار یعنی کفر تو یہ ہے کہ کھلے بندوں آپ کہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تکذیب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عملاً اپنے ایمان کو جھٹلائیں کہ بات وہی ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اسے تکذیب کہتے ہیں۔ تکذیب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں سورۃ الماعون 107 میں۔ آیت نمبر 87۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے جماعت مومنین، تم ایسا نہ کرنا کہ جن خوشگوار چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لو، اور نہ ہی جن چیزوں پر پابندی عائد کی ہے تم ان پابندیوں کو توڑنے لگ جاؤ۔ بے شک افراط و تفریط میں مبتلا افراد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی حلال چیز اچھی نہیں لگتی مت کھاؤ، لیکن حلال کو حلال سمجھو، حرام مت قرار دو۔ دنیا کے مذاہب اس بات پر تو زور دیتے ہیں کہ حرام کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن قرآن نے حرام سے اجتناب برتنے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی زور اس بات پر بھی دیا ہے کہ حلال کو حرام مت قرار دو۔ حرام یا حلال ٹھہرانے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، اور وہ حرام و حلال کا فیصلہ قرآن میں کر چکا ہے۔ حق سے زیادہ بڑے ہوئے قول و فعل کو افراد کہتے ہیں، اور حق سے کم یا کمتر قول و فعل کو تفریق کہتے ہیں۔ یہودی افراد کا شکار ہو کر حرام خوری تک کرنے لگ گئے، جبکہ عیسائی راہب تفریق کا شکار ہو کر حلال کو بھی حرام ٹھہرانے لگ گئے۔ افراد ہو چاہے تفریق، دونوں ہی بری ہوتی ہیں۔ حلال چیز کو حرام قرار دینا حدود شکنی ہے۔ قرآن نے چند چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان کے علاوہ سب چیزیں حلال طیب ہیں۔ کوئی چیز طبیعت کے موافق نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، آپ کو خوشگوار نہیں لگتی مت کھاؤ، لیکن حلال کو حرام قرار نہ دو۔ یہی بات سورہ التحریم میں آئی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک سورہ 66 آیت 1۔ اے رسول، جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تم نے کیوں اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا ہے؟ اگلی آیت میں ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ سورہ 5 آیت 88۔ یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھو، لیکن کھاؤ وہی جو مرغوب ہوں۔ آیت نمبر 88۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ حق کی راہ یہ ہے کہ خدا نے حرام کردہ کے علاوہ جو حلال و طیب چیزیں عطا کی ہیں
ان کو اپنے استعمال میں لاؤ اور اس طرح اس خدا کے قوانین کی اطاعت کرو جن پر تم ایمان لائے ہو۔ آیت نمبر 99۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ غیر ارادی طور پر اٹھائی جانے والی غلط و صحیح قسموں کا تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قسمیں جو تم نے قصد و ارادے سے نہایت محکم طور پر کھائی ہوں ان کا مواخذہ ہوگا۔ سورہ 2 آیت 236۔ غلط قسموں پر ڈٹے رہنا مقصود نہیں، تو ایسی غلط قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس معیار کا جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری غلط بلا ارادہ قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی بلا ارادہ غلط قسموں کو کفارہ دے کر توڑ دیا کرو اور صحیح قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تمہاری قسموں کی محافظت کا بھرپور نتیجہ برآمد ہو۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ قسم اٹھا کر ہی کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ ایسی قسم کو کفارہ ادا کر کے فوراً توڑنا ہوگا، البتہ جائز عہد و پیمان کو کفارہ ادا کر کے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس کے بارے میں کہا وَاحْفَظُوا ایمانکم، ان کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 90۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، کھان اور پانچے کے تیر، استخارہ بالکل نجس ہیں اور ان سے معاشرہ میں تخریب پیدا ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے دور رہو تاکہ یہ شیطانی کام تمہاری کامیابی میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ آسمانی روشنی وحی کے ساتھ انسانی عقل و فکر نہ ہو تو دین نہیں بن سکتا۔ سابقہ آیت میں تھا کہ خمر، میسر، انصاب و ازلام یہ 4 چیزیں رجس ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ سورہ 5 آیت 90۔ ان سے بچنا ضروری ہے تاکہ تمہارے اعمال کی کھیتیاں پروان چڑھیں۔ قانونی اعتبار سے جب ان چیزوں کو آپ ناجائز قرار دیں گے تو ظاہر ہے ان الفاظ کے مفہوم کو اسلامی مملکت متعین کرے گی کہ ان کا مفہوم کیا ہے، ناجائز کہتے کسے ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو اصولی طور پر لیں گے تو جس مفہوم کی طرف یہ لے جاتی ہے ان کے تابع جو چیز آئے گی وہ اسی کیٹیگری کے اندر آ جائے گی۔ مثلا عمر ہر وہ چیز ہے جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے، فکر اور شعوری قوتوں کو معاف کر دے۔ نشہ اس میں سب سے پہلے آئے گا۔ میسر گیم آف چانس ہے، عقل و فکر کی ضرورت نہیں۔ انصاب و ازلام مثلا قرعہ اندازی، استخارہ اور فال لینے میں بھی عقل و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ بڑی ہی مختلف نظر آتی ہیں لیکن قرآن ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا لے آیا ہے، تو وہ اس لیے کہ ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان میں انسانی عقل و فکر کی روح سے بات نہیں کی جاتی اور محض جذباتی طریق پہ بائی چانس ایک چیز ہوتی ہے۔
دین نام ہی اس کا ہے کہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لیا جائے۔ اگر آسمانی روشنی اور عقل انسانی میں سے ایک غائب ہو جائے تو دین نہیں رہتا۔ مثلا سورج کی روشنی اور انسان کی آنکھ دونوں دیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھ تنہا کچھ کام نہیں دے سکے گی، اور روشنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر انسان کی آنکھ بند ہو تو پھر روشنی کسی کام کی نہیں۔ عقل انسانی انسان کی آنکھ ہے اور وحی کی رہنمائی سورج کی روشنی ہے۔ دونوں بیک وقت موجود ہوں تو پھر راستہ نظر آتا ہے۔ کوئی شے جو انسان کی عقل و فکر کی صلاحیتوں کو معوف کر دے وہ دین کے خلاف ہے۔ ان چاروں چیزوں میں کوئی بات بھی عقل و فکر کی روح سے طے نہیں کی جاتی، خواہ وہ نشے کی حالت ہو، خواہ وہ فال و استخارہ ہو یا قرہ اندازی ہو۔ ان چیزوں میں ایک چیز قدرے مشترک ہے کہ عقل سے کام نہیں لیا جاتا۔ اوپر آیت میں تھا لعلکم تفلحون، سورہ 5 آیت 90، تاکہ تمہاری کھیتی پروان چڑھ سکے۔ کھیتی میں آپ یہ کبھی نہیں کرتے کہ عقل کو استعمال کیے بغیر پھالوں یا استخاروں سے یہ فیصلہ کرتے پھریں کہ میں نے زمین میں کون سا بیج ڈالنا ہے، کب کھیتی کو پانی دینا ہے، کب اس کو کاٹنا ہے اور کب اس کو گھر لے جانا ہے بھی یا نہیں۔ سارے کام عقل اور تجربے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے چانس سے کام لو اور تمہاری کھیتی پروان چڑھ جائے۔ وہاں تو ہر شے قاعدے اور قانون کے تحت کرنی پڑتی ہے۔ قسموں پر قائم رہنے سے عزم و ارادہ محکم، قوت ارادی، قوت فیصلہ مضبوط اور سیرت میں پختگی پیدا ہوتی ہے، جبکہ کمزوری لانے والے کام شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر ہیں۔ جوا، تھان اور پانسے کے تیر تو انسان کو محنت سے دور لے جا کر چانس کی طرف راغب کرتے ہیں، جبکہ شراب سے معاشرہ کے اندر معاشرتی برائیاں ابھرتی ہیں۔ بہرحال شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر کی تعریف، ڈیفینیشن اور متعلقہ قوانین بنانے کا اختیار کسی قاضی و مفتی کو نہیں ہے، بلکہ یہ قوانین اسلامی حکومت متعین کرے گی۔ آیت نمبر 91۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ اگر تم نے اپنے شیطانی پست جذبات کی تسکین کے لیے شراب، خمر اور میسرہ، جوا جیسی عادات پر اترائے تو یہ چیزیں تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دے گی اور قوانین خداوندی کو پیش نگاہ رکھنے اور نظام صلاح سے تمہیں روک دے گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ خمر اور میسر سے عداوت اور بغض ابھرتا ہے اور یہ دونوں ذکر اللہ اور الصلاۃ سے بھی روکتے ہیں۔ اوپر سورہ 5 آیت 90 میں 4 چیزوں خمر، میسر، انصاب اور ازلام یعنی فال لینے کا ذکر آیا تھا۔ اس آیت میں قرآن نے 4 میں سے خمر اور میسر کو الگ بیان کیا ہے۔ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تم میں باہمی عداوت اور بغض اور کینہ پیدا کر دیتی ہیں۔ دوسری دو چیزیں انصاب اور ازلام یعنی فال اور قرہ اندازی تھیں، جس کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان سے عقل تو معاف ہو جاتی ہے لیکن باہمی عداوت اور کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ انصاب اور ازلام دونوں چیزیں تو جہالت اور توہم پرستی ہیں، لیکن اس آیت میں جن دو چیزوں کا ذکر ہے وہ ایسی ہیں جن کا اثر متعدی ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے۔ پہلی چیز خمر ہے، نشے کی حالت ہو یا غصے کی حالت۔ شراب کا نشہ اور غصہ دونوں انسان کے اندر ایک جیسی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے غصے کے متعلق کہا کہ مومن مغضوب الغضب نہیں ہوتا، یعنی غصے کو اپنے اوپر قابو نہیں پانے دیتا، اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ شراب ایک طبعی فزیکل شے ہے جس کے استعمال سے انسان کی ایگو بیدار ہوتی ہے، اس کے اندر میں والی بات نہیں رہتی، ہم والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی ہم ایسا کر دیں گے،
اور ہم ویسا کرتے ہیں۔ شراب کے نشے میں تکبر و غرور ہوتا ہے، تغلب خواہش، سیلف ایگریشن حیوانی جذبہ ہے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا۔ لیکن انسانیت کے درجے میں انسان اپنا تحفظ تغلب کے ذریعے سے نہیں، وہ بقا للانفع کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ دوسرے کو نفع پہنچاؤ گے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ تمہارا تحفظ ہوتا چلا جائے گا، یعنی بقا للاصلح، سروائیول آف دی فٹسٹ، بقا للانفع۔ سیلف میں اور ایگو ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شراب کے نشے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حیوانی جذبہ جسے ایگو کہتے ہیں، یعنی دوسرے کو دبانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے غالب کرنا، یہ ایگریشن کہلاتا ہے۔ تو جب بھی عقل و فکر معاوض ہوگی، انسان کے ایگو یعنی اس کے جذبات سرکش ہو جائیں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان پھر میں کی بجائے ہم کہتا ہے۔ مشہور ہے کہ مہاراج رنجیت سنگھ ہاتھی پر سوار جا رہے تھے، سامنے سے نشے میں دھت جاٹ آیا اور مہاراج سے پوچھا، اوے کانے، یہ کٹا بیچنا ہے؟ ہاتھی کو وہ کٹا کہہ رہا تھا، اور مہاراج کو اس نے اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے کانا کہا۔ مہاراج نے اشارہ کیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ رات بھر حوالات میں رکھا اور اس کا نشہ اتر گیا۔ دوسرے دن اسے بلایا اور کہا کہ بھئی اس وقت تو مجھے جلدی تھی، جواب نہیں دے سکا، اب بتاؤ میں نے بیچنا ہے، کیا تم خریدتے ہو؟ نشہ اترا ہوا تھا تو اس نے کہا، وہ سوداگر تو چلا بھی گیا، وہ سوداگر تو کل ہی تھا، راتوں رات بستر بوریا باندھ کے چلا گیا۔ شراب کے نشے میں اس کو ہاتھی بھی کٹا نظر آیا اور مہاراج بھی کانا نظر آیا۔ قرآن انسان کی یہ کیفیت پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت انسان رہے، غالب آنے والے حیوانی جذبات اس کے نہ ابھریں۔ غصہ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جب انسان کی عقل کسی طرح بھی معاوف ہو، سرکش جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور توازن کے بگاڑ کی وجہ سے انسان کی میں ایگو اوپر آ جاتی ہے، اور انسانیت کا تقاضا بقا للانفع باقی نہیں رہتا۔ تغلب خواہش کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، جو غالب سے تن حیوانی جذبہ ہے۔ قرآن کریم مومنین کو فرشتوں کی جماعت نہیں سمجھتا، کبھی تو انسان میں تغلب خواہش کا جذبہ ابھر آتا ہی ہے۔ اس کا علاج بتایا ان الذین اتقوا، سورہ 7 آیت 201۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی کے تباہ کن راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اذ مسہم طائف من الشیطان، سورہ 7 آیت 201، جب ان کے سرکش جذبات ان کے قریب یوں ہی گزرتے ہوئے آ جاتے ہیں تو فوراً وہ اپنے سامنے قانون خداوندی کو لے آتے ہیں، یعنی خود سرکش جذبات کی طرف نہیں جاتے۔ اگر سرکش جذبات کی اڑتی چنگاری ان کو چھو جائے تو مومن کیا کرتے ہیں؟ کہا تذکروا، وہ فوراً قانون خداوندی کو اپنے سامنے لاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سورہ 7 آیت 201۔ قانون خداوندی کی روشنی میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، حقیقت ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی قوانین خداوندی اپنے سامنے لاتے ہیں تو نشہ اتر جاتا ہے، شیطانی جذبہ بڑھ کر ابھارتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر ابلیسیت، ڈپریشن ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، سورہ 5 آیت 91، باہمی عداوت اور بغض تم میں پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ خمر اور میسر سے ابھرنے والے شیطانی جذبات کیا کرتے ہیں؟ کہا وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّہِ، سورہ 5 آیت 91، تمہیں قانون خداوندی کی طرف آنے سے روک دیں گے، اس لیے ان سے دور رہو۔ اور ان سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہا وَعَنِ الصَّلَاةِ، سورہ 5 آیت 91، خمر اور میسر سے ابھرے ہوئے جذبات تمہیں نظام خداوندی کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلنے سے روک دیں گے۔ یعنی جہاں تمہاری عقل معاوف ہوئی، صلاۃ گئی۔ الصلاۃ کے متعلق سیر حاصل وضاحت کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن نے شراب کو حرام تو قرار نہیں دیا ہے،
پچھلی آیت میں دیکھ لیں خمر، شراب اور میسر جوئے کو رجسم من عمل شیطان، سورہ 5 آیت 90۔ شیطان کا عمل کہا ہے، کیا شیطانی عمل سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے؟ یہ خدا کی طرف سے اتنی شدید تاکید ہے کہ کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سورہ 5 آیت 91۔ کیا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ اگلی آیات میں ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔